السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج 6 اگست 2021 بروز جمعہ اسلامک سینٹر ثنایا قدیم ریاض کی جانب سے اس دینی دعوتی اصلاحی آن لائن پروگرام میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا وہ ہے نئے اسلامی سال کی پلاننگ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے پیدا فرمایا ہے. اس میں کسی مومن کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خالق کائنات اور مالک ارض و سما اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنوں کو، مہینوں کو، سال کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور یہ کسی کا انتظار نہیں کرتے. نہ دن کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ مہینہ کسی کا انتظار کرتا ہے، اور نہ ہی سال کسی کا انتظار کرتا ہے. یہ چلتا ہی رہتا ہے. اور ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس دن اس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے. جو ہی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے اور وہ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان موت کے قریب، قبر کے قریب، حشر کے قریب، جنت یا جہنم کے قریب ہوتا جاتا ہے. اس کو کرنا کیا چاہیے؟ سال گزر گیا، نیا سال شروع ہونے والا ہے. مہینہ گزر گیا، نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس میں انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے عبرت لینی چاہیے؟ جانے والے مہینے سے، جانے والے سال سے کیا لینا چاہیے، اور آنے والے سال میں اس کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے، یا آنے والے مہینے میں یا آنے والی گھڑی میں اس کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے. ایک کامیاب شخص ہمیشہ پلاننگ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے اپنے کام کو کرنا ہے، پھر وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، مومن بندہ بھی جس طرح سے دنیاوی کاموں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اسی طرح سے اخروی زاد راہ تیار کرنے کے لیے بھی وہ پلاننگ کرتا ہے کہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شباب کا قبل حرمک، یہ آپ کی جو جوانی ہے نا، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. اسی طرح سے وصحت کا قبل سقمک، اور یہ صحت و تندرستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے اپنی بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے پہلے، وہ غنا کا قبل فقرک. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، اس خوشحالی کو اپنے فقر سے پہلے، پریشانی سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت جانو. وہ فراغ کا قبل شغلک، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراغت دی ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس مشغولیت سے پہلے جس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. اور سب سے اہم چیز جس کو آج ہم نے موضوع بنایا ہے، وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. محترم حضرات، جس طرح سے بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، یا کمپنیاں، ایجنسیاں جو ہوتی ہیں، یا انجمنیں جو ہوتی ہیں، یہ مہینے کے اخیر میں یا سال کے اخیر میں اپنے نفع اور نقصان کا حساب کرتی ہیں. کہاں نفع ہوا اور کیسے نفع ہوا، نقصان ہوا کیسے نقصان ہوا. یہ چیز ان کے لیے اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ اپنا اگلا قدم جو اٹھائیں، اگر نقصان ہوا ہے تو کیوں نقصان ہوا ہے، اس نقصان سے ان کو رکنا ہے، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو کیسے فائدہ ہوا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے تاکہ مزید اضافہ ہوتا جائے، مزید فائدہ ہوتا جائے. جو اسباب نقصان پہنچانے والے تھے ان نقصان سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، لیکن جو اسباب فائدہ پہنچانے والے تھے ان اسباب کو اور زیادہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں ہونا تو یہ چاہیے، ہر دن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہر دن نہیں ہو سکتا ہے، کم از کم مہینے کے اخیر میں یا سال میں 1-2 مرتبہ، یا کم از کم سال کے اخیر میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں جس طرح سے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، گھٹاتے ہیں، کہاں نقصان ہوا، کہاں نفع ہوا، اسی طرح سے ہمیں اس زندگی کے متعلق بھی حساب کرنا ہے جس زندگی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے، جس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جس کے بعد وہ زندگی ختم ہونے ہی والی نہیں ہے. اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا اور آپ کا حساب ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم نے اس کا محاسبہ نہیں کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں یا ناکام ہونے والے ہیں. ہم نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں کامیابی ملے؟ کیا ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ کامرانی ملے؟ کیا ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمارا نام اعمال دیا جائے؟ کیا ہم ایسا کام کر چکے ہیں جانے والے سال میں یا گزرے ہوئے سال میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے؟ کیا ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ جب آخرت کی پہلی منزل ہو، جو منزل قبر کی منزل کہلائی جاتی ہے، کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، وہاں کے سوالوں کا جواب ہم نے تیار کیا ہے یا نہیں تیار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ یہ جانتے ہیں اسلامی سال جو ہوتا ہے ہجری سال کہلاتا ہے. جیسے یہ 1442 ہجری چل رہی ہے، 1442 ہجری کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ہجری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. اور ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ محرم کا مہینہ ہوتا ہے.
یعنی یہ کہ وہ مہینہ آنے والا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری تیاری کس طرح سے رہی ہے. یہ جو سال گزرنے جا رہا ہے، کیا ہمیں ایسے وقت پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ کل کے لیے ہم نے زیادہ راہ کیا اختیار کیا ہے، کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے بھیجا ہے، کل کی تیاری ہماری ہے کیا؟ ہو سکتا ہے شام نہ ہونے پائے اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سال دے دیا، ہم نے پورا سال گزارا، لیکن اس میں ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے ہر طرح سے کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کس طرح ہماری اخروی زندگی کی پہلی منزل قبر جنت کا باغیچہ بنے گا یا نعوذ باللہ جہنم کا باغیچہ بنے گا. ہم نے کیا تیاری کی؟ آپ یہ جانتے ہیں اسلامی سال یعنی ہجری سال کے آخری ایام کی، آخری ماہ کے آخری ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم دو چیزوں کا خیال رکھیں، دو چیزوں کا بہت ہی زیادہ ہم خیال رکھیں. پہلی چیز، جو سال ہم سے جا رہا ہے، جو سال ہم سے جا رہا ہے، اس میں کمیاں کیا رہی ہیں، اس میں کوتاہیاں کیا رہی ہیں، اس میں ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں، ایک چیز. اور دوسری بات یہ، جو سال آنے والا ہے اس سال میں ہم اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی عطا کرتا ہے تو ہم ان کوتاہیوں سے کیسے اپنے دامن کو ختم کریں گے، اپنے دامن سے ان کوتاہیوں کو کیسے ختم کریں گے، کیسے ان کوتاہیوں سے ہم دور ہوں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. معلوم یہ ہوا کہ نئے سال کا استقبال ہم اس طرح سے کریں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور آگے سال کے لیے ہم پلاننگ کریں. جو کمیاں پیچھے سال میں رہ گئی ہوں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیاوی زندگی میں وہ بالکل کامیاب ہے. آئیے، ہم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہمیں اپنے آپ کو لے جانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو حاضر کرنا ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. نام اعمال میں کیسے اعمال کر کے بھیجا ہے ہم نے؟ دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کیسے اعمال وہاں بھیجے ہیں، کون سا کام کیا ہے؟ بروز قیامت خوش کرنے والے ہیں یہ نام اعمال، یا بروز قیامت پریشان کرنے والے ہیں؟ چونکہ جو کچھ ہم نے کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دے گا، لیکن اگر ذرہ برابر برائی کی ہے، کمی کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے گا تو اس کی سزا بھی دے گا. تو ہم نے اپنے نام اعمال میں جو سال گزر رہا ہے اس میں کیا عمل کیا ہے، کیا کر کے ہم نے بھیجا ہے؟ اس نام اعمال سے ہمارے لیے خوشی کے ایام آئیں گے یا ہمارے لیے غمی کے ایام آئیں گے؟ دوسری بات، گزرے سال میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کما حقہ کی ہے، یعنی سب کوئی جانتا ہے. جب ہم سوچیں گے نا تو ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ پچھلا سال گزارا ہے یا نہیں گزارا ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیا ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، صدقہ و خیرات صحیح طور پر ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے نماز کو صحیح مکمل ادا کیا ہے؟ کیا نماز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا ہے؟ کیا روزہ کو ہم نے رکھا ہے؟ کیا نفلی صدقات اور خیرات ہم نے کیا ہے؟ کیا نفلی روزے ہم نے وغیرہ وغیرہ؟ یہ ہے محاسبہ. یہ سال گزر چکا، اب یہ آنے والا نہیں ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر پیچھے کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں آنے والے سال میں اس کی پلاننگ کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سال کے اخیر میں پلاننگ کریں
کہ ہم سے کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کیا کمیاں رہ گئی ہیں، اسی طرح سے ہم اپنا حساب اس طرح سے بھی کریں ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دینے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا اہتمام کیا ہے۔ ہم نے یتیموں کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم نے بیواؤں کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ ہمارے معاملات میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہ ہے پچھلے سال کا محاسبہ۔ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو، بیواؤں کو ان کا حق دینے کے لیے یا ان کا تعاون کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ہم نے اس کا خیال کیا ہے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا ہے اور سال گزر گیا تو ہمیں آنے والے سال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہی سے ہم اپنے آپ کو یہ تیار کر لیں کہ ہم اس طرح سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ ہے نئے سال کی پلاننگ۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کیا آپ کے اخلاق کا نمونہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا یا نہیں بنایا؟ کیا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا ہم نے اس پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ پورا سال گزر گیا، پورا سال گزر گیا، سال کے آخری مہینے کے آخری ایام میں ہم چل رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا ہوگا، اگر آج تک ہم نے وہ اخلاق نہیں اپنایا ہے جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے فائدہ پچھلے سال سے نہیں اٹھایا ہے۔ صرف فائدہ کس چیز کا اٹھایا؟ دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، عزت کو کمانے کے لیے، منصب کو کمانے کے لیے، یہی محنت ہم نے کی ہے۔ آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں بھیجا، آخرت کی تیاری ہم نے کوئی نہیں کی۔ اس لیے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اس کی پلاننگ کریں کہ نیا سال شروع ہونے ہی والا ہے، آنے والے سال میں، آئندہ سال میں ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح سے جو علم ہمارے پاس ہے یا جو علم ہم نے سیکھا ہے، چاہے کلاس کے ذریعے سے سیکھا ہے، چاہے اسکول میں جا کر کے سیکھا ہے، چاہے کسی درس میں حاضر ہو کر کے سیکھا ہے، یا کسی کے پاس جا کر کے سیکھا ہے، ہم نے اس پر عمل پچھلے سال میں کیا یا نہیں کیا، یا صرف عمل ہی یا صرف علم ہی حاصل کیا ہے؟ علم حاصل کیا تو اس پر عمل ہمارا ہوا یا نہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ایک آیت کو یاد کرتے تھے تو جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری آیت کو یاد نہیں کرتے تھے۔ تو جو علم ہمارے پاس تھا یا جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، چاہے ہم نے کلاس کے ذریعے حاصل کیا، کیسے بھی حاصل کیا، کیا ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اور دوسری بات، اس علم کو ہم نے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، حدیث کی تعلیم حاصل کی، شریعت اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور عمل کر کے اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو آج ہی سے یہ پلاننگ کر لیجئے، آج ہی سے یہ عزم مصمم کر لیجئے، آج ہی سے یہ پکا ارادہ کر لیجئے کہ ہمیں اس چیز کو آنے والے سال میں اگر اللہ تعالی ہمیں یہ موقع عنایت فرماتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ضرور کریں گے۔ یہ ہے پلاننگ، یہ ہے تخطیط۔ جب ایک مومن بندہ اس کی پلاننگ کر لیتا ہے اور نہیں کر پاتا ہے، موقع نہیں پاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا ثواب اس کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں، ہم نے جانے والے سال میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں یا راحت دی ہے؟ ہم نے جانے والے سال میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں یا راحت دی ہے؟
اگر ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے ذریعے سے کوئی پریشان ہوا ہے، تو ہم اس آنے والے سال میں اس سے معافی مانگیں، چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک آپ بندے سے معاف نہیں کروائیں گے۔ اگر تکلیفیں پہنچائی ہیں تو ان کو ابھی خوش کرنے میں لگ جائیں، آنے والے سال میں اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے معافی مانگنے کے لیے آج ہی سے تیار ہو جائیے اور ان سے معافی مانگنے میں جلدی کیجیے۔ اسی طرح سے یہ ہے عمل، یہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ۔ سال گزر گیا، اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جانے والے سال میں ہمارے سامنے مجبور لوگ، پریشان لوگ، مساکین، کسی کا گھر بہہ گیا، کسی کا گھر جل گیا، کسی کا کوئی بیمار ہے، ہمارے سامنے سے گزرا، ہم نے ایک پیسے کی مدد نہیں کی، یا جو بھی مدد ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم تماشائی بنے رہے۔ اب ہم سوچیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال رکھا ہو، ہمارے سامنے ایک بھوکا پیاسا شخص پڑا ہے، ہمارے سامنے ایک شخص پریشان حال ہے اور ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے جن ایام سے، جن حالات سے جو گزرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے، اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی ہے، ہم صرف تماشائی بنے رہے ہیں، تو آج ہی سے پلاننگ کر لیجئے کہ اے اللہ فلاں وقت پر مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اے اللہ آنے والے سال میں ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ ہے آنے والے سال کی پلاننگ۔ آنے والے سال کی پلاننگ صرف خوشیاں اس بات کی نہ ہوں کہ گھر میں کیک کاٹے جائیں، خوشیاں منائی جائیں، یہ پلاننگ نہیں ہے۔ پلاننگ یہ ہے کہ آنے والے سال میں آخرت کے لیے زیادہ راہ کیسے ہم اختیار کریں، وہ زیادہ راہ کیسے ہم تیار کریں، یہ ہماری اور آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سال گزر گیا، 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، کیا ہم نے قرآن کریم کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ جو قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کو ہم نے کتنے بار، یہ پچھلا سال جو جا رہا ہے اس میں ہم نے کتنے بار قرآن کو پڑھا ہے، کتنے بار قرآن کی تلاوت کر کے ہم نے ختم کیا ہے، کتنے بار ہم نے قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کیا ہے، ہم نے اپنے کن کن اعمال میں قرآن کو شامل رکھا ہے کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے، قرآن نے یہ حکم دیا ہے ہمیں اس سے باز رہنا۔ کتنا عمل ہم نے کیا؟ قرآن کے حقوق کو ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے گا، آج ہی سے ہماری یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ آنے والے سال میں، نئے سال میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہی سے عزم مصمم، پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ اے اللہ پیچھے غلطی ہو گئی، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ تو انہیں بخش دے۔ ہم آنے والے سال میں اس غلطی کو ختم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پھر دوبارہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ سال گزر گیا، 360 دن ختم ہونے والے ہیں، ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہے ہیں یا نہیں؟ غور کیجئے، سوچئے۔ ہمارے گھر کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہا یا نہیں؟ یا ہم اس کو ستاتے رہے، کبھی گالی دے کر، کبھی چیخ اور چلا کر، کبھی اس کے دروازے پر کوڑا اور کباڑا پھینک کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی اس کے بچوں کو ستا کر، کبھی اس کی عورتوں، کیا کیا ہے ہم نے؟ کیا ہماری زیادتیوں سے محفوظ رہے ہیں وہ؟ اگر محفوظ رہے ہیں الحمدللہ،
یہ جو چیزیں ہم نے گنائی اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم نے مخالفت شریعت کی ہے تو یاد رکھیں اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے اور آج ہی سے عزم مصمم کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم اس بندے سے بھی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ سال گزر گیا، وہ لوگ مرد ہوں یا عورت، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ہم غور کریں ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ چاہے والدین موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، موجود ہیں تب بھی ان کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں؟ اگر دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی ان کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں ہم یہ موضوع لائیں گے کہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے حقوق اب کیا ہیں ہمارے اوپر، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ یہ سوچے ہم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اگر بیوی ہے تو یہ سوچے اپنے شوہر کے حق کو ادا یا نہیں کیا، بچے ہیں تو یہ سوچیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، والدین ہیں تو یہ سوچیں اپنے ہم بچوں کے یعنی اولاد کے حقوق کو ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ سال گزر گیا، اب وہ سال آنے والا نہیں۔ اگر آپ 60 سال کے تھے، یہ سال گزر گیا، اب اس میں کٹوتی ہو گئی، اب وہ بڑھنے والا نہیں، گھٹے گا ہی۔ موت کے قریب، قبر کے قریب ہم جا رہے ہیں، جنت یا جہنم کے قریب ہم جا رہے ہیں۔ یہ سال کی، نئے سال کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم جب اپنے نئے سال کی پلاننگ کریں گے تب ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے صرف پلاننگ کی، کیک کاٹنے کی، اگر ہم نے پلاننگ کی، سیر و تفریح کی، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہم نئے اسلامی سال کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الہ العالمین تو نے ہمیں ایک موقع اور عنایت فرمایا ہے، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا، کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کب وہ اس دنیا سے چلا جائے، لیکن ظاہری طور پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگ تھے جو اس سال کے اندر اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ابھی ہمارا وجود ہے، ہماری زندگی ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پکا ارادہ کریں کہ حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، پکا ارادہ کریں حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت کا فرشتہ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ نماز باقی ہے، نماز ادا کر لو۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں کہے گا اپنے ماں باپ کی جا کر خدمت کر لو، تم نے سال بھر ہو گیا ان کو فون نہیں کیا ہے، 6 مہینہ ہو گیا تم نے ان کا حال نہیں لیا ہے، یہ نہیں کہے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں اس بات کا اعلان کر دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ سنا دیا ہے۔ موت تو برحق ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک لمحہ نہ پہلے کیا جا سکتا ہے نہ بعد میں کیا، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے گا، کوئی بھی ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، علامہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو مہلت نہیں دے گا، ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ آپ کر رہے ہو نا، اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم نے جو چیزیں آج آپ کے سامنے گنائی ہیں، اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہے،
قرآن و حدیث کی روشنی میں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کیا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے بتلا دیجئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں کا ارتکاب کر کے زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ چاہے ہمیں نے پوری غلطیاں کی ہیں، اگر آج ہم لوٹ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل کا سورج بعد میں نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں، اگر ہم عزم مصمم کر لیتے ہیں، اگر ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹو اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے اطاعت میں، بندگی میں لگے رہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیا اسلامی سال جو آنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی پلاننگ آج ہی سے کر لینی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اس کی پلاننگ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں گے، حساب اور کتاب کریں گے، سوچیں گے کہاں پر غلطی ہوئی ہے، کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پر زیادتی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو سوچ لیں گے، حساب کر لیں گے، تو آنے والے سال میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم ان پوائنٹس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح سے کمپنیوں والے، تجار لوگ، تاجر لوگ اپنے فائدے کے لیے ان پوائنٹس کو اپناتے ہیں جہاں پر ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور ان پوائنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ آخرت کے لیے تیاری کریں کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا کر کے بھیجا ہے، کل ہمارے حصے میں جو چیزیں آنے والی ہیں، جس سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے، کتنا ہم نے کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو غلطی ہو گئی، ہم مایوس ہو کر نہ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین آنے والا یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے۔ الہ العالمین آنے والے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آنے والے سال میں ان ساری بیماریوں کو ختم کر دے جس نے دنیا کو درہم برہم کر رکھا ہے۔ الہ العالمین آنے والے سال میں ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔